جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن ہے، کیا کوئی بھی اخبار میں خبر افیکٹ کرتی ہے اس چانسلر کے الیکشن کو اور عمران خان کو لے کے، یا اس قسم کی شخصیت کو لے کے جن کے حوالے سے کچھ کنٹروورشل ای میلز جا رہی ہوں، پٹیشنز جا رہی ہوں، اس طرح کی شکایات ہوں خواتین کے بارے میں، طالبان کے متعلق، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا یہاں پہ. اس سوال کے حوالے سے آج میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی. اس کا آنسر کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پہلے اس کا امپیکٹ یونیورسٹی کی ڈیسیجن پہ ہے یا نہیں ہے. میری نظر میں نہیں ہے، کیونکہ جو چانسلر کی الیکشن ہے وہ چانسلر الیکشن کمیٹی کرتی ہے. بڑا انڈیپینڈنٹ پروسیس ہے جس میں 12 ممبرز ہوتے ہیں. کرنٹلی لیڈ کر رہا ہے لارڈ ریڈ. ہی از دا فارمر پریزیڈنٹ ان UK سپریم کورٹ کے، وہاں کے پریزیڈنٹ ہے. اس میں سے یہ جو جتنی بھی کرائیٹیریاز ہے، جو پولیٹیکل پوائنٹس ہے یا دوسرے پاکستانی کے حوالے سے عمران خان کی جو پاسٹ ہے، وہ کوئی امپیکٹ نہیں کرے گی. جو مین کرائیٹیریا جس کے مطابق ایلیجبلٹی ریکوائرڈ ہے، وہ ریگولیشنز پبلش ہوئے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلرز کے، اس کے مطابق ہی وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اس میں ایک ہے ایکسکلوژن کرائیٹیریا. اس ایکسکلوژن کرائیٹیریا میں ہی اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو وہ پھر ایکسکلوڈ ہوگی. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ 4. فرسٹ، آپ اگر کرنٹ اسٹوڈنٹ ہو، یو آر ناٹ ایلیجیبل. اگر آپ کرنٹ امپلائی ہو، یو آر ناٹ ایلیجیبل. تھرڈ پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے، اگر آپ آلریڈی ایک لا میکر ہو اور یو آر ڈکلیئرنگ ٹو بیکم اے لا میکر، دین یو آر ناٹ ایلیجیبل. اینڈ لاسٹلی، اگر آپ کی یو بن ٹرسٹیز، کسی چیریٹیز کے ٹرسٹی آپ انویلڈ ہوئے ہو، تو چیریٹیز ایکٹ 2011 ہے، اس کے سیکشن 178 کے مطابق اگر آپ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، دین یو آر ناٹ ایلیجیبل. سو نو میٹر کہ آپ کا طالبان کے بارے میں کیا موقف ہے، آپ کا خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا موقف ہے، یا آپ کہیں کنوکٹ ہیں، ان سب چیزوں کا آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے آنر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پریسٹیج اینڈ آنر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ووٹرز کے لیے، ووٹرز کو امپیکٹ کر سکتی ہے. ایک ووٹرز جب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے الیکشن ہے، یہ ووٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، چاروں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاسٹ اور ان کی مینیفیسٹوز دیکھ کر اس کے مطابق ڈیسائیڈ. جو یونیورسٹی کی اپنی کرائیٹیریا ہے، اس میں ایون یہاں تک کہ کوئی کرمنل کنوکشن کی بات بھی نہیں لکھی ہوئی. جو ریگولیشن میں اسپیسیفکلی ٹرسٹی کی بات لکھی ہوئی، اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو فرام چیریٹیز ایکٹ 2011. تو باقی جو باتیں ہیں وہ یونیورسٹی کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ووٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کمیٹی ہے، یہ الیکشن کمیٹی بڑی کوالیفائڈ کمیٹی ہے. سو آئی ایم شیور جو وہاں کے کوالیفائڈ لائرز ہیں اس میں، وہ دے ول بی لوکنگ اوور دا نیکسٹ فیو ڈیز، کروشلی ڈیسائڈنگ کہ کون سے فیکٹرز ڈیسائڈ کریں گے، اور پھر وہ لسٹ، فائنل لسٹ پبلش کریں گے بائی دا اینڈ آف سپٹمبر. آپ آکسفورڈ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو فیل کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اس وقت عمران خان کے حوالے سے، اف یو وڈ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ؟ جی، مجھے آئی ہیو ناٹ چیکڈ ایوری ون کہ کیا لوگوں کے خیالات ہیں. یا آپ کی نظر میں کتنے چانسز ہیں ان کے چانسلر الیکٹ ہونے کے؟ میری نظر میں جو اس وقت دو بڑے کینڈیڈیٹس ہیں ہیڈ ٹو ہیڈ، ایک لیڈی ایلش ہے جس کی 12 سال کے ایکسپیرینس ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی پرنسپل بھی رہ چکی ہے ایک کالج کی، تو کافی عرصے سے وہاں پہ ایکٹیو بھی ہے. دوسرے کینڈیڈیٹ عمران خان ہے. اب عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ آ رہی ہے پاکستانی ڈائسپورا، کچھ مسلم ووٹس ان کو آئیں گے. لیڈی ایلش کی جو پھر سپورٹ ہے وہ تھرو آؤٹ دس ٹائم شی ہیز بین انگیج ود اسٹوڈنٹس جو بھی الومنائی گئے ہیں کالجز کے تھرو، تو اس کی کافی کنیکشنز ہے. سو شی از ان اے اسٹرانگ پوزیشن ان مائی ویو وین اٹ کمز ٹو اوور آل الیکشن.